من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها اما بعد. کل ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ اس عنوان سے تھی کہ امام عقیدہ امامت ہو تو اس کے فوائد کیا ہیں، اور اگر نہ رکھا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ عقیدہ امامت ایک ایسا بنیادی عقیدہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے کہ اس کے کیا کیا لوازمات جو ہے جو اس سے متعلق ہیں۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ وجود امام پر یا عقیدہ امامت پر دلائل کی صورت میں۔ اچھا، یہ جو دلائل ہوں گے ہمارے قرآن مجید کے علاوہ ہوں گے۔ انشاءاللہ قرآن مجید پر مستقل طور پر کچھ دروس ہم کے سلسلے میں عرائض رکھیں گے جن میں عقیدہ امامت پر دلائل لے کر آئیں گے، لیکن آج جو ہم دلائل پیش کریں گے وہ خاص طور پر عقلی دلائل ہوں گے جن کی تائید نقل سے ہوگی، یعنی روایات سے، احادیث سے۔ سب سے پہلے تو یہ جو امام ہے اگر تصور کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے کہ رسول اسلام کے بعد کوئی بھی آپ کا جانشین وصی نہیں ہے، جو نہ ہی اللہ نے منتخب کیا ہے اور نہ ہی رسول اللہ نے اس کو چنا ہے، تو اس کے جو لوازمات مرتب ہوتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ دین بھیجا ہے تاکہ انسان ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت محمد عربی صلوات اللہ وسلام علیہ وآلہ تک آ کر پہنچتا ہے۔ اب رسول اسلام آتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بناتے، اور اللہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی کو نہ بناؤ۔ اس کا لازمہ کیا نکلے گا کہ یعنی آپ ایک منٹ کے لیے فقط و فقط تصور کریں، کسی ایک عام سے بندے کو بتائیں جس کا کسی دین سے، مذہب سے، کسی بھی چیز سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کسی چھوٹے سے بچے کو پوچھیں کہ ایک بندہ آیا ہے، اس نے ایک محنت کی ہے، محنت کرنے کے بعد وہ جا رہا ہے، کسی کو بھی اپنے بعد اپنا نائب نہیں بنا رہا اور کسی کے بھی حوالے یہ کام نہیں کر رہا، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہہ دے گا کہ یہ کس طرح کا شخص تھا؟ آیا وہ صاحب عقل تھا؟ اس کے پاس عقل تھی کہ وہ ایسا کام کرے کہ وہ اس نے جو محنت سے ایک چیز بنائی ہے پھر اپنے بعد جو ہے وہ کسی کو مقرر نہیں کر کے جا رہا، حالانکہ جانتا بھی ہے کہ میں جانے والا۔ تو یہ وجدان انسانی اس کے خلاف جا رہی ہے۔ یا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ جانتا تو تھا لیکن لاؤبالی سے کام لے لیا، لاؤبالی، سستی سے کام لے لیا ہے۔ کہا کہ سستی ٹھیک ہے، سست سے سست افراد بھی جو اہم ترین کام ہے ان میں سستی نہیں کرتے، چاہے جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت ہو۔ یا آپ یہ کہہ لیں کہ بھائی ٹھیک ہے سست بھی نہیں تھے، وہ عقل کی اعلیٰ منزلت پر فائز تھے، لیکن لوگوں کا ڈر تھا کہ اگر میں معین کر دوں گا کہ تو لوگ جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ بھائی لوگ قبول کریں یا نہ کریں، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، لوگوں کا کام لوگ جانے نا۔ وما انت علیہم بمسیطر، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ تم ان پر جو ہے وکیل نہیں ہو، تم ان پر داروغے نہیں ہو، تمہارا کام جو ہے بلاغ مبین کر دینا ہے، ابلاغ کرنا ہے، پہنچانا ہے۔
کیا رسول اسلام نے اللہ کی جانب سے یہ پیغام نہیں سنا تھا؟ لوگ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ان کا کام ہے، لیکن رسول اسلام کا کام یہ ہے کہ وہ مقرر کریں اپنی بات کہ میرے بعد یہ وصی ہوگا، یہ جانشین ہوگا. یعنی اللہ کی جانب سے اور رسول اسلام کی جانب سے اپنے بعد وصی و جانشین کا منتخب کرنا اوضح الواضحات میں سے، ابدہ البدیہیات میں سے. سورج کو دیکھ کر اس کا انکار ممکن ہے، لیکن رسول اسلام جیسی شخصیت سے یہ بالکل بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے اپنے بعد کوئی جانشین نہ بنائے ہو. حالانکہ کتاب الفتن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح مسلم کی، مسند احمد کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، رسول اسلام بار بار اصحاب کو خبردار کرتے ہیں کہ آنے والا زمانہ کس طرح خطرناک ہوگا، کیا ہوگا، قلوب شیاطین رکھنے والے لوگ جو ہے تم پر مسلط ہو جائیں گے. تو جب اس قدر رسول اسلام حریص ہیں اور لوگوں کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا ہوگا کام، اور پھر بھی جو ہے وہ اپنے بعد کوئی جانشین نہ مقرر کر دیں، تو یہ عجیب ہے. چلے بھائی ایک سیکنڈ کے لیے، کچھ دیر کے لیے، اگرچہ فرض المحال لیس بمحال جس طرح آپ کہتے ہیں، تو چلے اس جانب سے کوتاہی ہو گئی. تو اصحاب نے بھی نہیں کہا کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ اپنے بعد کوئی اپنا وصی، کوئی جانشین کوئی بھی مقرر کر کے نہیں جا رہے. تو ان کی جانب سے سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے بعد کس کی جانب رجوع کریں گے. یہ کہنا کہ نہ ہی رسول اسلام نے مقرر کیا اور نہ ہی اصحاب نے رسول اسلام سے پوچھا ہے، تو یا تو وہ بالکل عقل سے فارغ تھے، یا تو وہ دیانتدار نہیں تھے، یا دین سے مخلص نہیں تھے. کہ دیکھ بھی رہے ہیں رسول اسلام جانے والے ہیں اور رسول اسلام اپنے بعد کوئی بھی اپنا نمائندہ وصی جانشین مقرر کر کے نہیں جا رہے، اور اصحاب کو پریشانی ہی نہیں ہے کسی قسم کی کہ کوئی ہمارا رسول اسلام کے بعد سنبھالنے والا ہوگا نہیں ہوگا. اصلا چھوڑ دیا ہے، اس کو محمل قضیہ کر کے دیا ہے. تو یہ ناممکن ہے اصحاب سے کہ چلے ایک کوئی خطا کرے گا، دو نہیں پوچھیں گے، سب کے سب اصحاب سے. یعنی اصحاب کا نہ پوچھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اسلام اس قدر واضح اور نص صریح کے ذریعے اپنا جانشین، اپنا وصی، اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے کہ اس کے بعد کسی بھی سوال کی اصلاً کوئی حاجت پیش ہی نہیں آتی. اب یہ استدلال کرنا کہ فلاں نے نماز پڑھائی تھی، فلاں نے، لہذا وہ انہوں کو رسول اسلام نے اشارہ کر دیا اور یہ خلیفہ بن گئے، یہ چیزیں ہرگز بھی ان کی خلافت کو ثابت نہیں کر سکتی. بلکہ آپ ان لوگوں کا، ہمارے برادران اہل سنت کا نماز کی امامت کے ذریعے استدلال کرنا خود ان کے موقف کو کمزور کرتا ہے. یعنی وہ ان کو رسول اسلام نے وصی نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ رسول اسلام ایک ایسے معاشرے میں وہ صاحب عقل ہیں، بلکہ عقل کل رسول اسلام کی ذات ہے، اور اصحاب جیسے مخلص اور دانا ترین افراد موجود ہیں. جب وہ موجود ہیں اور ان کے سامنے آ کر ایک جو ہے وہ مشوش قسم کی چیز کے ذریعے استدلال کرے اور کہے کہ اشارہ ہے کہ وہ نماز پڑھائیں گے لہذا خلیفہ ہے، وہ بھی آخری ایام میں یا آخری دن میں، تو حالانکہ اتنے دن پہلے رسول اسلام بیمار رہے، تو رسول اسلام نے نہ ہی کسی نے پوچھا اور نہ ہی رسول اسلام نے کسی کو کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے. یہ ناممکن ہے اصلا. یعنی یہ امامت خلیفہ اول پر اس نماز کے ذریعے استدلال کرنا ہی خود ان کے موقف کی کمزوری کی علامت ہے کہ یعنی وہ خلیفہ نہیں تھے، ان کو مقرر نہیں کیا تھا، اس